اللہ والے، دو بہنیں اور ایک جادوئی آئینہ، اور کون سی بہن بن گئی کتیا؟ اس کہانی کو جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھی اور وہ یتیم تھی، لیکن ان کے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام کی زندگی جی سکتی تھی۔ بڑی بہن بہت شاطر اور برے کام کرنے والی تھی اور چھوٹی بہن زیادہ سیدھی سادی تھی، اللہ کے بہت قریب تھی اور اس نے اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ جو اس کو دیکھتا اس کی تعریف کرتا۔ دوسری بہن بہت جلتی رہتی اور بہن کو تکلیف دینے کے لیے سازش کرتی رہتی تھی کہ کسی طرح اس کی چھوٹی بہن لوگوں کی نظروں میں گر جائے۔ چالیں تو اس نے بہت چلی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر وہ ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن پر جادو کر کے اس کو کوئی جانور بنا دے تاکہ وہ جانور اس کے گھر میں رہے اور اس پر وہ اپنی مرضی چلائے، حکمرانی کرے۔ بڑی بہن ایک قریب رہنے والے جوگی کے پاس جاتی تھی جو کہ غیر مسلم تھا اور گندے عمل سیکھتی تھی تاکہ وہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا کمزور شخص بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اس کو جگانے کی کوشش کی لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے پانی اس کے منہ پر ڈالا تو وہ بوڑھا آدمی ہوش میں آ گیا۔ پھر پوچھنے لگی، بابا آپ کون ہیں؟ یہاں بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، میں بہت دور سے سفر کر کے آیا ہوں، شاید تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں۔ کئی دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ لڑکی کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، وہاں میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ بوڑھے آدمی دراصل ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لڑکی بابا کو لے کر اپنے گھر آ گئی اور بہت خدمت کی۔ یہاں جب بڑی بہن نے اپنے گھر ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا تو اس نے کہا، یہ کون ہے؟ تم کس فقیر کو اٹھا کر گھر لے آئی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن جل کر کہنے لگی کہ کس طرح فرض ہے؟ وہ تمہارا باپ لگتا ہے کیا؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، میرے بابا نہیں پر میرے بابا جیسے تو ہیں، اور تمہیں دکھتا نہیں کہ وہ نابینا ہے؟ اس کو نظر بھی نہیں آتا، وہ اتنے کمزور ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی مدد نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کہنے لگی، نہ جانے کس بھکمنگوں کو گھر اٹھا کر لے آئی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے بنا اجازت کے پوچھے بغیر تم ان کو گھر لے آئی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی نیکی کرنے میں کسی سے کیا اجازت لینا؟ یہ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرو تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو دور کرے گا۔ وہ اللہ والے وہ چھوٹی بچی سے بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، بیٹی تم اللہ کی بہت عبادت کرتی ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ لڑکی بولی، لیکن بابا آپ کو تو نظر نہیں آتا، آپ تو نابینا ہیں۔ اللہ والے بولے، بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو۔ میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، کون سی نماز؟ عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ وہ نماز ہے جو جاگ کر پڑھی جاتی ہے، یعنی ایک نیند لینے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں بابا، میری امی نے مجھے جو کچھ سکھایا تھا میں بس وہی کام کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، چلو آج تم میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ اس کو اس عبادت میں بہت مزہ آیا۔ وہ فجر تک اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہی۔ بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ وہ اتنا گھٹیا سوچ رہی تھی اور وہاں اس کی بہن
اللہ والے کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کر رہی تھی، اس لیے کہ اللہ والے اس کے استاد بن گئے تھے، وہ اس کو وہ علم دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی، اور یہاں اس کی بڑی بہن اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ایک دن بڑی بہن اپنے اس جوگی بابا کے پاس گئی اور کہا کہ جوگی بابا، میری بہن پتہ نہیں کس بوڑھے کو اپنے گھر لے کر آ گئی ہے، جو اندھا ہے، جس کو کچھ نظر بھی نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ایسا عمل کرتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے باپ کی ساری دولت ہتھیا لے گی اور میں کنگال ہو جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے علم کے ذریعے جانور بنا دوں اور وہ جانور میرے اشاروں پر چلے، تو وہ اپنی منمانی بھی نہیں کرے گی۔ اس کو نیکی کرنے کا بہت شوق ہے نا، اب تو نہ جانے کون سا گندا علم سیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس لیے مجھے کچھ ایسا عمل دیں جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ جوگی کہنے لگا، تم اس کو کون سا جانور بنانا چاہتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی، کوئی بھی پالتو جانور بنا دو جو میرے گھر میں رہے، میرا وفادار بن کر رہے۔ تو جوگی کہنے لگا، تم اس کو کتیا ہی بنا دو، اچھا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گی اور تمہاری بات بھی مانے گی، تمہارے اشاروں پر ناچے گی۔ یہ سن کر وہ مکار جیسی ہنسی ہنسنے لگی اور کہا، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ اب وہ روز جوگی کے پاس جا کر وہ گندا علم سیکھنے لگی اور شیطانی عمل کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا، قبر کو کھود کر ایک مردے کو باہر نکالتی، اس مردے کے ارد گرد دائرہ کھینچتی اور اپنے شیطانوں کو پکارتی، مجھے طاقت دو، مجھے طاقت دو، میری مدد کرو۔ وہ خود مسلمان تو نہ رہی تھی، اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے وہ عمل 10 راتوں تک کرنا تھا، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی بہن اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی، وہاں وہ قبرستان میں مردوں پر جا کر جادو کر رہی ہوتی، صرف شیطانی طاقت کو پانے کے لیے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا چاہتی تھی، اصل میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو رہی تھی، دنیا بھی برباد ہو رہی تھی اور آخرت میں بھی برباد ہو رہی تھی۔ اب یہاں اس کی چھوٹی بہن دن رات اللہ کو منانے کے لیے عبادت کرتی رہتی، اللہ والے اسے روز دعا دیتے اور کہتے، بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے، تم نے میری بہت خدمت کی ہے، اس خدمت کے بدلے تمہیں وہ مقام ملا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایک دن اللہ والے کہنے لگے، اچھا بیٹی، اب میں چلتا ہوں۔ تو وہ لڑکی بہت اداس ہوئی، اس نے کہا، بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ والے کہنے لگے، اللہ سب کا بڑا نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی اپنے بندوں کی حفاظت نہیں کرتا۔ ہاں، اس نے وسیلہ ضرور بنا کر بھیجا تھا مجھے، اس نے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں، اور ایک مقصد ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کے کام ہی آنا چاہیے، اور اس کی روشن مثال تم خود ہو۔ ایک بوڑھے اندھے فقیر کو اپنے گھر میں رکھا، اس کی بہت خدمت کی، اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ میں نے تم کو جو باتیں سکھائیں ان پر عمل کرو اور لوگوں کی خدمت کرنے سے پیچھے مت ہٹنا۔ پھر ایک دن اللہ والے وہاں سے چلے گئے، وہ لڑکی اکیلی رہ گئی، اس کو بہت برا لگا۔ بڑی بہن نے دیکھا کہ اب میری بہن اکیلی ہے، وہ وقت آ گیا ہے، میں اس پر اپنا عمل کروں۔ اس رات کو وہ ایک بڑے سے قبرستان میں گئی، یہ آخری رات تھی۔ قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا، اس کے گرد اس نے دائرہ بنایا، اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا ورد شروع کر دیا۔ وہ شیطانوں کو یاد کرتی جا رہی تھی اور قبرستان کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا تھا، اس لیے وہ وہاں سے ڈر بھی نہیں رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک زوردار آواز سنی، کسی نے کہا، جا، تجھے وہ علم مل گیا، اب تو جیسے چاہے جسے چاہے جانور بنا دے۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کو تو لگ رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس نے جوگی بابا کے پاس آ کر کہا کہ مجھے وہ علم مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں نے 10 دنوں میں یہ علم کیا ہے جس کا پھل مجھے مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں کامیاب ہو گئی، اپنے گھر جاؤں گی اور اپنی چھوٹی بہن کا حشر برا کر دوں گی جس سے مجھے نفرت ہے، جس نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ جوگی کہنے لگا، جاؤ، لیکن خیال رکھنا۔ وہ کہنے لگی، جو میرے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں،
اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غرور سے کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ پہلے اس نے چال بازی کے ساتھ اپنی بہن سے میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی، اس کا خیال رکھتی، اس کے سارے کام کرنے لگی۔ چھوٹی بہن محبت کی ماری اپنی بہن کی محبت کو سچ مان رہی تھی، لیکن وہ صرف اس کو اپنے جال میں پھنسا رہی تھی۔ ایک رات بڑی بہن نے پوری تیاری کر رکھی تھی، وہ اپنا عمل کرنے بیٹھ گئی۔ یہاں چھوٹی بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑی بہن کہنے لگی، کون ہے؟ اس وقت کون آ گیا؟ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی اللہ والے کھڑے تھے۔ اس نے کہا، اس وقت تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اللہ والے نے کہا، کیا میں ایک رات یہاں رک سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ تم کون ہو۔ اللہ والے بولے، تم مجھے جانتی ہو، غور سے دیکھو۔ اس بڑی بہن نے غور سے انہیں دیکھا تو وہی اللہ والے تھے، نابینا اللہ والے، لیکن وہ جھوٹ بولنے لگی کہ نہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں، یہاں سے اس وقت چلے جاؤ۔ چھوٹی بہن آ گئی، اللہ والے کو پہچان کر خوشی سے کہنے لگی، ارے بابا آئیے نا، اندر آئیے۔ وہ اندر لے آئی۔ بڑی بہن کو بہت غصہ آیا کہ آج رات تو میرے عمل کا خاتمہ ہونا تھا اور یہ بوڑھا اندر پھر آ گیا۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کو کون سا دکھائی دیتا ہے، میں اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر وہ گندا عمل شروع کر دیا اور بہن سے کہنے لگی، میری بہن، عرصے سے ہم دونوں ساتھ رہتی ہیں، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں، ہم دونوں کی محبت مثالی ہے۔ چھوٹی بہن بہت خوش تھی کہ اس کی بڑی بہن اس سے بہت محبت کرنے لگی ہے اور ثابت بھی کر رہی ہے۔ پھر بڑی بہن بولی کہ میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ تم ایک نیک بندی ہو اور تم سب کی مدد بھی کرتی ہو۔ جو کچھ والدین نے سکھایا ہے تم وہی عمل کر کے لوگوں کے دل کو جیت رہی ہو، اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں۔ کیا تم میرے ہاتھوں سے تحفہ لوگی؟ اس نے کہا، کس طرح کا تحفہ باجی؟ وہ کہنے لگی، ایک آئینہ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ اس آئینے کو دیکھ کر جو بھی اپنے آپ کو سمائے گا وہ دنیا کا سب سے حسین انسان بن جائے گا۔ چھوٹی بہن نے کہا، لیکن مجھے خود کو حسین کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ تو بڑی بہن کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو صحیح آئینہ کتنا خوبصورت ہے، بس ایک بار دیکھ لو۔ وہ آئینے کو سامنے رکھ کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے بولے، رکو بیٹی، اور بڑی بہن سے کہنے لگے کہ تم زیادہ خوبصورت ہو، پہلے تم اس آئینے کو دیکھو کیونکہ تم اس کی زیادہ حقدار ہو۔ بڑی بہن کہنے لگی، آپ کو کیسے پتا کہ میں خوبصورت ہوں؟ اللہ والے بولے، بیٹا، آنکھوں کا اندھا ہوں، دل کا نہیں۔ بڑی بہن نے سوچا، میں نے تو یہ عمل اپنی چھوٹی بہن کے لیے کیا ہے تو اس کا مجھ پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا، ایک بار میں دیکھ لیتی ہوں۔ جب بڑے غرور سے اس نے آئینے کو دیکھا، وہاں پر ایک کتیا کی شکل تھی، اور جیسے ہی اس بڑی بہن نے اس کتیا کی شکل دیکھی وہ بالکل ویسی ہی بن گئی۔ اب وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جانور بن گئی تھی، چونکہ وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اللہ والے بولے، تو نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے گڑھا کھودنا چاہا، اصل میں تو خود ہی اس گڑھے میں گر گئی۔ تم سمجھ رہی تھی کہ تم پر یہ آئینہ کوئی جادو نہیں کرے گا، لیکن ہم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تم یہاں پر اپنا عمل کر رہی تھی، وہاں پر ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ جو کچھ تم کر رہی ہو تم پر ہی الٹ ہو جائے۔ تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک جانور بنا دینا چاہتی تھی۔ اب تم خود ایک جانور بن گئی ہو، ایک ایسا جانور جس کو دیکھ کر ہر کسی کو کراہت آ جائے، لیکن یہ جانور پالتو بھی ہے اور اپنے گھر میں لوگ شوق کے لیے رکھتے بھی ہیں۔ تم اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو، کیا کسی کے لیے ایسا کرنا چاہیے؟ اب تم خود ایک جانور بن گئی ہو اور زندگی بھر جانور بنی رہو گی۔ بتاؤ اشارے پہ کون چلے گا، تم یا تمہاری بہن؟ حسد اور لالچ نے تمہیں برباد کر دیا۔ تم دولت حاصل کرنے کے لیے یہ سب عمل کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے تم پر ہی تمہارے عمل کو الٹ کر دیا ہے۔ اگر تم اللہ سے مانگتی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بہن کے لیے محبت ڈالتا اور تم دونوں سکھی رہتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ والے کہنے لگے، اے میری چھوٹی بیٹی، تم نے اپنے اچھے عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ اللہ رب العزت نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں بھیج دیا۔
तुम्हारे अच्छे अमल ने तुम्हें बचा लिया, अब हम चलते हैं। छोटी बहन कहने लगी, बाबा आप रुक जाइए ना, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। एक बहन को अपना माना, वो भी मेरे खिलाफ काम करती रही, इसको तो इसकी सजा मिल गई। बाबा आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, नहीं, हम जिस काम के लिए आए थे वो तुमको याद होगा बेटी, मैं एक दिन तुम्हें जंगल में मिला था, बेहोश पड़ा हुआ। दरअसल मैं बेहोश नहीं था, बल्कि अल्लाह ताला ने इस दिन से हमें तुम्हारी हिफाजत का हुक्म दिया था, और अल्लाह ताला पर हमेशा यूं ही भरोसा रखना, तुम्हारे भरोसे ने तुम्हें बचा लिया। अल्लाह ताला की जात पर तवक्कल करने वाले हमेशा आफतों से बचे रहते हैं, और यूं ही नेकी करते रहना। तुम्हारी बहन ने अपने अहवाल की सजा पाली और तुमने अपने अमाल की जजा। इसके बाद अल्लाह वाले वहां से चले गए। नाजरीन, आज की वीडियो में था बस इतना ही। ऐसी इस्लामी वीडियो को हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।